بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ چلیں آج آیت نمبر 45 سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ انا ارسلناک، بلا شبہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ یا ایہا النبی میں اثبات نبوت ہے، اور انا ارسلناک میں اثبات رسالت ہے، یعنی نبوت کا ذکر بھی کیا گیا اور رسالت کا ذکر بھی آ گیا۔ ہم نے آپ کو bھیجا ہے کیا؟ شاہدن، گواہی دینے والا۔ کس چیز کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی گواہی دینے آئے تھے؟ اللہ کی، توحید کی، لا الہ الا اللہ کی۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ اپنی امت کے لیے گواہی دینے والے ہیں، بلکہ قیامت کے دن دوسرے پیغمبروں کے لیے بھی گواہ ہوں گے۔ یعنی آپ کی یہ گواہی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں گواہی کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی، وحدانیت کی، اور یہ وہی پیغام ہے جو دیگر انبیاء نے بھی اپنی قوموں کو دیا۔ قیامت کے دن اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا سب پیغمبروں سے، جس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آتا ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا، بخاری کی روایت میں آتا ہے، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت کو طلب کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، کیا تمہیں میرا پیغام نوح علیہ السلام نے پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا، جھوٹ بولیں گے۔ اس پر نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ گواہ ہے؟ اس پر نوح علیہ السلام کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہی تو اس چیز کی دی جاتی ہے جس کو انسان خود دیکھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، نہ انہیں کوئی کام کرتے دیکھا، نہ ہی ان کو پیغام پہنچاتے دیکھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کیا گواہی ہوگی؟ قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے۔ اس میں پچھلے پیغمبروں نے جو تکلیفیں اٹھائیں اللہ کے راستے میں، ان سب کا ذکر موجود ہے۔ اس علم کی بنیاد پر گواہی دیں گے وہ، ٹھیک ہے؟ گواہی یا تو دیکھنے کی بنیاد پر ہوتی ہے یا علم کی بنیاد پر۔ تو علم کی بنیاد پر کیا گواہی ہوگی؟ یہ علم کہاں سے ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ وحی الہی کے ذریعے۔ اور آپ کی امت گواہ بنے گی تو وہ بھی قرآن ہی کی بنیاد پر بنے گی۔ اور پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی نوح علیہ السلام کے حق میں ہوگی، لیکن ان کی امت کے خلاف ہوگی۔ یہ گواہی کیوں قائم کی جائے گی؟ اس گواہی کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ انسانوں پر حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں۔ اور جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے تو امت مسلمہ کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی پیغمبر کے بعد۔ اس کا ذکر کہاں پر آتا ہے؟ سورہ البقرہ 143 میں۔ باقی امتوں کے مقابلے میں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ تو ہمیں بھی دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی ہے، جو پیغمبر نے دی۔ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہ ہم سورہ احزاب میں ہی پڑھ چکے ہیں۔ پیغمبروں کے بعد اب باقی بعد میں کون بچا ہے؟ کیا پیغمبروں کی آمد کا خاتمہ ہونے کے بعد، سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد دنیا کو اس گواہی کی ضرورت نہیں رہی؟ اس پیغام کی ضرورت نہیں رہی؟ رہی ہے نا؟ ہے نا؟ تو یہ کام پھر کون کرے گا؟ امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ امت مسلمہ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے۔ پہلے درجے میں تو ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، میرا کیا بنے گا، اور وہ بھی آخرت نہیں، دنیا کا سوچتے ہیں کہ میری دنیا کا کیا بنے گا، میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کو کھانا کون کھلائے گا، ان کی شادی کون کرے گا۔ ہمارا غم یہاں تک ہی ہوتا ہے، اور اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا خیال یہی جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں جلدی سے ان کی شادی کر دیں یا جلدی سے کچھ اور دنیاوی کام پورا کر دیں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری کچھ اور ذمہ داریاں بھی تھیں جو اس سے آگے کی تھیں، ان کا بھی ذرا میں سوچوں کچھ۔ تو سب سے پہلے ہم فکر مند ہوتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، اس کے بعد گھر والوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں،
اور اگر اللہ تعالیٰ دین کا شعور دے دے تو اس وقت کے دیندار مسلمان سوچتے ہیں صرف مسلمانوں کے بارے میں کہ ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کا کیا ہوگا اور بس، اور باقی مخلوق کس کی ہے، وہ تو ستیلے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق۔ اور یہ رویہ غلط ہے۔ جب تک ہم اپنی ذات کے خول میں بند ہوں گے اور ہم عام انسانوں کے لیے خیرخواہی کا کام نہیں کریں گے تو یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ کیا پیغمبروں نے صرف اپنی ذات، اپنے لوگ، صرف اپنے اپنے کا سوچا تھا کیا؟ چلیں وہ تو پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی، لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا وہ گھروں میں بیٹھ گئے تھے؟ اکثروں نے تو مدینہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ کہ جو پیغام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم انسانیت کے لیے نجات کا سبب بنیں، ہم ان کی خیرخواہی اور بھلائی کا کام کریں، لیکن ہم تو فکر ہی نہیں کرتے اور نہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی کچھ اور ہی سوچ تھی، ہم تو ریورس چل رہے ہیں۔ اسلام نے ترقی کیوں کی تھی؟ کیونکہ اس میں نیو بلڈ شامل ہوئے تھے، صرف عرب نہیں رہے تھے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بلا شبہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ مبشر کا لفظ جو ہے نا بشارت سے ہے۔ بشارت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ بشارت پانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے، یعنی خوشخبری پانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے۔ مبشر ہو یعنی خوشخبری دینے والا اور لینے والا بھی ہو، نمبر 2۔ نمبر 3، جس چیز کی دی جائے۔ یہاں کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ یہاں بشارت کس چیز کی ہے؟ جنت کی بشارت ہے۔ اور سبب اور ذریعہ کیا بتایا کہ وہاں تک کیسے پہنچو گے؟ اعمال صالحہ کے ذریعے۔ تو خوشخبری ان کے لیے ہے جو اعمال صالحہ کریں، وہ نذیرہ اور ڈرانے والا یعنی خبردار کرنے والا، اور اس میں بھی یہی 4 چیزیں ہوں گی۔ جہنم سے ڈرانے والا، آگ سے ڈرانے والا، کس کو؟ ان کو جو جھٹلائیں، اور ان اعمال کے بارے میں بتانے والا کہ یہ کام کرو گے تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ تو یہ تھا آپ کا رول بحیثیت نذیرہ کے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور بلانے والا اللہ کی طرف، اور بلانے والا دعوت دینے والا اللہ کی طرف۔ دعوت الی اللہ ہوتی ہے، الی الناس نہیں ہوتی۔ پیغمبر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، نہ کسی قومیت کی طرف، نہ کسی شخصیت کی طرف، اور نہ کسی فرقے کی طرف، اور نہ کسی خاص مسلک یا مذہب کی طرف۔ دعوت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی دعوت اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ داعی کون ہوتا ہے؟ دعوت دینے والا۔ اور مدعو کون ہوتا ہے؟ جسے بلایا جائے۔ اور دعوت کس چیز کی ہے؟ توحید کی، ایمان کی، حق کی، اور مقصود کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور بلانے والا اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف بلا رہا ہے کہ کس کے بندے بن جاؤ؟ اللہ کے، اللہ سے جوڑنے والا، اپنی ذات سے نہیں، لیکن بِإِذْنِ ہی کی شرط ہے ساتھ۔ اور اذن کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ شرعی اور کونی۔ یعنی دعوت الی اللہ کا کام ہو نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا تھا۔ کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف بلائیں۔ ان کی کوششوں کا سارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ اللہ والے بن جائیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو اس کی بہت بڑی دلیل اور نشانی کیا تھی؟ کہ جواب میں کسی نے بھی آپ کو ستایا تو آپ نے اس کا انتقام نہیں لیا، آپ کو گالیاں بھی دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بھی کی گئی، آپ کا مذاق بھی اڑایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا۔ ہاں کبھی کوئی اللہ کی حد توڑتا، اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو توڑتا یا دین کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ غضبناک بھی ہوتے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا۔ کہ اتنے ہی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ کیا ہے؟ اور یہ رنگ کب بدلتا تھا؟ اپنی ذات کے لیے نہیں بدلتا تھا، جب اللہ کے دین کی حدود پامال ہوتی تھیں اس وقت ایسا ہوتا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے تھے۔ اور جو لوگ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کا غم اور فکر کیا ہوتی ہے؟
کہ لوگ پھر اللہ والے بھی بن جائیں اور اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، اور روشن چراغ بنا کر۔ سراج کا لفظ سین رے جیم سے ہے۔ سراجا کا معنی ہوتا ہے حسن اور زینت والا ہونا۔ گھوڑے کی زین کو جو ابھری ہوئی ہوتی ہے اسے بھی سرج کہتے ہیں، جو اٹھی ہوتی ہے۔ تو سرج اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جب اس مقام پر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو وہ باعزت ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ سراج چراغ کے لیے آتا ہے لفظ۔ ایسا چراغ جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہو، ان چیزوں کو نمایاں کر دے جو دکھائی نہ دے۔ تو سراجم منیرا، تو سراج تو خود بھی روشن ہے اور اوپر سے منیرا بھی ہے۔ منیر یعنی روشن کرنے والا، نور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں چمکتا چراغ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چمکتا چراغ ہیں۔ کہاں کے لیے؟ چراغ کہاں ہوتا ہے؟ گھروں میں عام طور پر ہوتا ہے نا، تو جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، تو وہ گھر کیا ہے؟ کیسا ہے؟ روشن، گویا اس میں چراغ جل رہا ہے۔ اور اندھیرے گھر میں ایک بھی چراغ جل رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ تو سراجم منیرا بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو روشن کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں اندھیرا تھا۔ کس چیز کا اندھیرا تھا؟ شرک کا، جہالت کا، لا علمی کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں چراغ کب جلا تھا؟ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے۔ تھرو آؤٹ یہ 10 سال کوئی بجلی، کوئی چراغ نہیں تھا مسجد نبوی میں۔ تو کسی نے حیرت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، تو آپ کیوں نہیں جلاتی؟ کہا، تیل ہی نہیں تھا، اگر ہوتا تو ہم خود نہ پی لیتے۔ کھانے کے لیے نہیں تھا تو مسجد میں جلانے کے لیے کہاں سے لاتے؟ لیکن دل روشن تھے، سینے روشن تھے، چاہے مسجد میں چراغ نہیں تھا۔ اس ٹائم مسجد نبوی میں اتنے چراغ ہیں کہ گن نہ سکیں آپ، لیکن دنیا اندھیر ہے۔ دنیا میں تبدیلی انسان لاتے ہیں، انسان۔ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، کتنی زبردست تعریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چراغ جلا دیا ایک طرح سے، اور اس چراغ سے بے شمار چراغ روشن ہوئے، یعنی صحابہ کرام کی شکل میں، اور پھر وہ چراغ جلتے چلے گئے، اور یہ علم کی چراغ آگے سے آگے لوگ بڑھتے گئے۔ جہاں یہ علم گیا وہاں وہاں یہ روشنی ہوتی رہی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ ان کا اصل مشن کیا ہے۔ حضرت زینب سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو الزامات لگائے، جو مخالفت کی گئی منافقوں نے، خاص طور پر آپ کی ازواجی زندگی پر، تو ان 2 آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 صفات نمایاں ہوئی۔ کون کون سی؟ رسالت، نبوت، شہادت، بشارت، انذار، دعوت اور ہدایت۔ سراج منیرہ سے مراد ہدایت ہے بیسیکلی۔ ہدایت کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفات قرآن سے پہلے تورات میں بھی آئی ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ میں ایک روز عبداللہ بن عمر ابن عاص سے ملا تو ان سے سوال کیا کہ آپ کی جو صفات تورات میں آئی ہیں وہ مجھے بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بے شک تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعض صفات ہیں وہ تورات میں بھی ہیں، اور تورات میں کیسے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر اور نذیر بنا کر، اور پناہ اور حفاظت امین ہیں عرب کی۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا رکھا۔ نہ آپ تنخو ہیں، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تیری امت کو سیدھا نہ کر دے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ آپ کے ذریعے اللہ اندھی آنکھوں، بہرے کانوں، بند دلوں کو کھول دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ علامات تورات میں تھی جس کا امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔